کے پہلے نشریے کے ساتھ میں ہوں عبید طاہر. پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں. ریاست قطر کو شہری ہوابازی کی عالمی تنظیم ایکاؤ میں ٹیکنیکل کوآپریشن کمیٹی کا صدر منتخب کر لیا گیا. وزیر برائے ٹرانسپورٹ نے کہا کہ یہ بین الاقوامی برادری کی جانب سے بین الاقوامی ہوابازی کے شعبے میں قطر کی ایکٹیو پارٹیسپیشن کا اعتراف اور اس پر اعتماد کا اظہار ہے. ریاست قطر اور ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی کے درمیان سوڈان کے عوام کی مدد کے لیے مشترکہ کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا. قطر سے جانے والے حجاج کرام کے قافلے لگاتار مکہ المکرمہ پہنچ رہے ہیں. حجاج نے شاندار انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے. اور روس کے نیم فوجی گروپ ویگنر کے کمانڈر نے روسی فوج پر الزام لگایا ہے کہ اس نے گروپ کے ٹھکانوں پر گولہ باری کی ہے. روس کی وزارت دفاع نے ان الزامات کی تردید کی ہے. اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریاست قطر کو شہری ہوابازی کی عالمی تنظیم ایکاؤ میں تکنیکی تعاون کمیٹی کا صدر منتخب کر لیا گیا ہے. اس موقع پر قطر کے وزیر برائے ٹرانسپورٹ جناب جاسم بن سیف السلیطی نے کہا کہ اس عہدے کے لیے قطر کا انتخاب عالمی برادری کی جانب سے بین الاقوامی سول ایویشن کو درپیش چیلنجوں کا حل نکالنے میں قطر کی ایکٹیو پارٹیسپیشن اور شہری ہوابازی کے سیکٹر میں قطر کی قدر و منزلت پر ایکاؤ کے ممبران کا اعتماد ہے. واضح رہے کہ قطر نے گزشتہ سال ایکاؤ کی کونسل کی رکنیت حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی تھی. ریاست قطر کو ایکاؤ کی ٹیکنیکل کوآپریشن کمیٹی کا صدر حالیہ ماہ جون کے دوران ہونے والے اجلاس میں منتخب کیا گیا، جس میں کونسل کے تمام ممبر ملکوں کے نمائندوں نے شرکت کی اور قطر کے امیدوار اور ایکاؤ کے لیے اس کے مستقل نمائندے جناب عیسیٰ بن عبداللہ المالکی کو کمیٹی کا صدر منتخب کیا گیا. وزارت خارجہ میں بین الاقوامی تعاون کی وزیر مملکت محترمہ لولوا بنت راشد الخاطر کو ریڈ کراس کی انٹرنیشنل کمیٹی کی صدر محترمہ مریانا سپول جیرک کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال موصول ہوئی، جس کے دوران قطر اور انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس کے درمیان تعاون کا جائزہ لیا گیا اور آئندہ مرحلے کے دوران سوڈانی عوام کی مدد کے لیے مشترکہ کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا. دونوں فریقوں نے سوڈان میں جنگ سے سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں میں امداد پہنچانے کے لیے انسانی گزرگاہوں کو محفوظ بنانے کی اہمیت پر زور دیا. بات چیت کے دوران وزیر مملکت نے ریاست قطر کی جانب سے سوڈان میں ریڈ کراس کی زبردست کوششوں، بالخصوص مائقومہ نامی یتیم خانے میں بچ جانے والے شیرخوار اور کمسن بچوں کی کفالت کا بیڑا اٹھانے پر اس کا شکریہ ادا کیا، جہاں جنگ، خراب غذا اور کیئر نہ ملنے کی وجہ سے گزشتہ دنوں کئی بچے جاں بحق ہو گئے تھے. اس موقع پر انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس کی صدر محترمہ مریانا نے سوڈانی عوام کی مدد کی کوششوں پر ریاست قطر کا شکریہ ادا کیا. قطری حج مشن کے نائب صدر جناب علی سلطان المسیفری نے کہا ہے کہ قطری مشن نے متعلقہ تمام اداروں کے ساتھ کوارڈینیشن کرتے ہوئے حجاج کرام کی خدمت اور ارکان حج کی بسہولت ادائیگی کے لیے ہر طرح کے وسائل اور اسباب مہیا کر دیے ہیں، تاکہ دوحہ سے روانگی سے لے کر اسلام کے 5ویں رکن حج کی تکمیل تک عازمین کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو. انہوں نے کہا کہ مینا اور عرفات میں قطری عازمین حج کے خیمے اعلیٰ ترین ممکنہ سہولیات کے ساتھ بالکل تیار ہیں اور انشاءاللہ ان کو کسی طرح کے مسائل نہیں ہوں گے. اسی طرح حج مشن میں شرعی یونٹ کے سربراہ جناب محمد محمود المحمود نے بتایا کہ ان کی یونٹ کی جانب سے بھی
हर तरह की तैयारियां मुकम्मल हैं। दूसरी जानिब कतर से हज के लिए जाने वाले आज़मीन के काफिले लगातार मक्कतुल मुकर्रमा पहुंच रहे हैं और तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक आज हफ्ते के दिन कतर से जाने वाले तमाम काफिलों और हुज्जाज इकराम की तादाद मुकम्मल हो जाएगी। मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचने वाले मुताद्दिद कतरी आज़मीन ने शानदार इंतजामात और बेहतरीन सहूलियात पर कतरी हज मिशन का शुक्रिया अदा किया है। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके मगरबी किनारे के शहर नाबलिस के शिमाल मगरिब में वाक़े गांव बजारिया में काबिज फोर्सेस और फ़लस्तीनियों के दरमियान तसादुम में इसराइली फायरिंग से एक फ़लस्तीनी बच्चा जख्मी हो गया। तूलकरम शहर के मशरक़ी इलाके जन्नाबा से भी झड़पों की इत्तलात हैं और जनीन के कस्बे अर्राबा और फ़क़ूआ और जिलबून नामी देहातों पर काबिज इसराइली फोर्सेस ने चढ़ाई कर दी और गाड़ियों की चेकिंग के लिए वहां चेक पोस्ट बना दी। इस दौरान में यूरोपीय यूनियन ने मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों पर यहूदी आबादकारों की तरफ से की गई जारहियत और मकबूजा मगरबी किनारे और मकबूजा बैतुल मक़दिस में आबादकारी को बढ़ाने की मज़म्मत की है। यूरोपीय यूनियन में खारजा पॉलिसी और सिक्योरिटी के आला अहलकार जनाब जोसे बोरेल ने एक बयान में कहा कि यूरोपीय यूनियन को मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में हालिया कशीदगी पर सख्त तशवीश है, जिसके नतीजे में विक्टिम्स की खौफनाक तादाद सामने आई है। उन्होंने कहा कि काबिज इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि वो मकबूजा इलाकों में आम शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाए। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर FM 107 से सुन रहे हैं। सूडान के दारुल हुकूमत अल खुर्तूम और अन्नीरुल अबियद नामी रियासत में अवाम ने RSF के दस्तों की जानिब से की जा रही खिलाफ वर्जियों के खिलाफ मुजाहरा किया है। उधर खुर्तूम के मगरबी इलाके उम्दुरमान में फरीकैन के दरमियान झड़पें हुई हैं, जिसके दौरान मुख्तलिफ तरह के छोटे बड़े हथियार इस्तेमाल किए गए। इस दौरान अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि सूडान के जंग ज़दा इलाकों में 2/3 हेल्थ फैसिलिटीज में काम ठप हो गया है। यूएनओ ने खबरदार किया कि बारिशों के मौसम में वबाएं फैलने के खतरात में इजाफा हो जाएगा। वाज़ेह है कि सूडान में बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। बयान में अक़वाम मुत्तहिदा ने मजीद कहा कि मुल्क में तकरीबन 11 मिलियन अफराद को मेडिकल हेल्प की जरूरत है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में जमहूरी पार्टी के मेंबरान ने सदर जो बाइडेन को उनके ओहदे से माजूल करने के लिए कानूनी कार्रवाइयों का आगाज कर दिया है। सदर पर इल्जाम है कि उन्होंने ताकत का नाजायज इस्तेमाल किया और बहैसियत सदर अपनी जिम्मेदारियों को अदा करने में कोताही की। इस हवाले से सदर बाइडेन और उनकी फैमिली के खिलाफ मुबैना खिलाफ वर्जियों की तहकीकात शुरू करने के लिए एक कानूनी बिल पास किया गया और इल्जामात की तहकीकात के लिए मामला ऐवान नुमाइंदगान के मातहत काम करने वाली सिक्योरिटी और अदलिया की कमेटियों को भेज दिया गया। इस कानूनी बिल के हक में 219 रिपब्लिकन मेंबरान ने वोट दिया, जबकि उसके खिलाफ 208 डेमोक्रेट मेंबरान ने वोट डाला। वाज़ेह है कि अगर दोनों कमेटियों ने सदर जो बाइडेन की माजूली के लिए ऐवान नुमाइंदगान में बाज़ाब्ता वोटिंग कराने की मंजूरी दे दी तो फिर अमरीकी कांग्रेस बाकायदा इस कानूनी बिल पर राय शुमारी करेगी। रूस के नीम फौजी लड़ाका ग्रुप वैगनर के कमांडर येवगेनी प्रिगोजिन ने रूसी फौज पर इल्जाम लगाया है कि उसने यूक्रेन में ग्रुप के ठिकानों पर बमबारी की है, जिसके नतीजे में बड़ी तादाद में उनके जंगजू मारे गए हैं। येवगेनी प्रिगोजिन ने धमकी दी कि वो इस हमले का जवाब देंगे।
روس کی وزارت دفاع نے فوری بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ویگنر گروپ کے کمانڈر کے الزامات درست نہیں ہیں اور یہ میڈیا اشتعال انگیزی ہے۔ روس کے سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ دارالحکومت ماسکو میں تمام حکومتی صدر دفاتر، ٹرانسپورٹ فیسلٹیز اور اہم جگہوں پر سیکیورٹی بندوبست کو بڑھا دیا گیا ہے۔ ادھر روس کی اینٹی ٹیررزم کمیٹی کے اہلکاروں نے کہا ہے کہ ویگنر گروپ کے کمانڈر کے خلاف کرمنل کیس دائر کر دیا گیا ہے جس میں ان پر مسلح بغاوت کا الزام لگایا گیا ہے۔ دریں اثنا سیاسی امور اور امن کی تعمیر کے لیے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی سیکرٹری محترمہ روزمیری ڈی کارلو نے یوکرین میں جاری جنگ کے پس منظر میں انسانی صورتحال مزید بگڑنے سے خبردار کیا ہے۔ جمہوریہ مالی میں حکمراں فوجی کونسل کی جانب سے پیش کردہ نئے دستور کے مسودے کے حق میں ووٹروں نے بھاری اکثریت سے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق 97% ووٹروں نے نئے دستور کے حق میں ووٹ ڈالے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے اعلان کیا کہ ووٹنگ میں عوامی شرکت کا تناسب 39.4% رہا۔ کمیشن نے بتایا کہ ملک کے وسطی اور شمالی علاقوں میں سیکیورٹی صورتحال کے باعث ریفرنڈم نہیں کرایا جا سکا۔ واضح ہے کہ سن 2020 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد سے حکمراں فوجی کونسل کی جانب سے کرایا گیا اپنی نوعیت کا یہ پہلا ریفرنڈم ہے۔ اور ساؤتھ افریقہ سے آنے والی ایک خبر کے مطابق جوہانسبرگ شہر سے 250 کلومیٹر جنوب میں واقع شہر ویلکم میں سونے کی ایک ویران کان کے اندر 31 افراد کی موت ہو گئی ہے۔ انرجی اور مائنز کی وزارت کے ترجمان نے بتایا کہ یہ اموات گزشتہ مئی کی 18 تاریخ کو ہوئی، البتہ ترجمان نے موت کا کوئی خاص سبب نہیں بتایا۔ ترجمان کے مطابق کم از کم 3 لاشیں نکال لی گئی ہیں جبکہ دیگر لاشوں کو ملبے کے نیچے سے نکالنے کے لیے کارروائیاں جاری ہیں۔ آج کا پہلا مفصل نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ ریاست قطر کو شہری ہوابازی کی عالمی تنظیم ایکاؤ میں ٹیکنیکل کوآپریشن کمیٹی کا صدر منتخب کر لیا گیا ہے۔ وزیر برائے ٹرانسپورٹ نے کہا کہ یہ بین الاقوامی برادری کی جانب سے انٹرنیشنل ایویشن کے شعبے میں قطر کی ایکٹیو پارٹیسپیشن کا اعتراف اور اس پر اعتماد کا اظہار ہے۔ ریاست قطر اور ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی کے درمیان سوڈان کے عوام کی مدد کے لیے مشترکہ کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطر سے جانے والے عازمین حج کے قافلے لگاتار مکہ المکرمہ پہنچ رہے ہیں۔ عازمین حج نے شاندار انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ اور روس کے نیم فوجی گروپ ویگنر کے کمانڈر نے روسی فوج پر الزام لگایا ہے کہ اس نے گروپ کے ٹھکانوں پر گولہ باری کی ہے، جبکہ روسی وزارت دفاع نے ان الزامات کی تردید کی ہے۔ اسی کے ساتھ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبید طاہر اور تکنیکی معاون سلمان المومن کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔